بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 8ویں روزے کے مناسبت سے قرآن کریم کے 8ویں پارے کے احکام اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم قرآن کو آسان فرما دیں۔ ناظرین، 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا ایک حصہ ہے اور ایک حصہ سورۃ الاعراف کا ہے۔ اس پارے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کفار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کی باتوں کی تصدیق کریں۔ مرنے کے بعد کے جو آپ احوال ہمیں بتاتے ہیں اس وقت تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک مرنے والے زندہ ہو کر آ کر ہمارے ساتھ باتیں نہ کریں اور آپ کی باتوں کی تصدیق نہ کریں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی اور انکار حق کے صرف بہانے تھے، یعنی ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی کہ انہوں نے ہدایت کے لیے اپنے آپ کو کبھی آمادہ نہیں کیا تھا، ہدایت کے لیے کبھی انہوں نے دعا نہیں کی تھی۔ اس سے آگے ناظرین، اسلام کے عقائد کا خلاصہ اور لب لباب اللہ کریم نے اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 160 میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہر حال میں فحاشی و عریانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرو۔ یہ وہ احکام شرعیہ ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔ باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں، اس لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ناظرین، اس سے آگے اسی پارے کی سورۃ الانعام کی 162 نمبر آیت میں حقیقت ایمان اور روح ایمان کی وضاحت کی گئی ہے اور مسلمان کے مقصد حیات کو بڑے خوبصورت پیرائی میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد اس پارے میں سورۃ الاعراف ہے۔ یہ سورہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر ہے 7واں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 39واں۔ اس سورت میں سورۃ الانعام کے بعض مسائل کے اجمال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
ان دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کے احکامات بیان ہوئے. چونکہ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، زیادہ تر ان میں عقائد پہ بحث کی گئی ہے. عقائد سے متعلق اللہ کریم نے حق کو واضح کیا ہے. ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے آپ کی ہجرت اور زمین پر آپ کے نزول کا ذکر ہے. اس کے بعد کئی رکوعات ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کی ایذار رسانیوں کا تذکرہ ہے. اس صورت میں مشرکین اور مکذبین کے اخروی انجام کو ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمے کا بیان بھی ہے. اس صورت کو الاعراف سے موسوم کیا گیا. اس صورت میں حیات بعد الموت کا ذکر اور شرک کا تفصیلی رد موجود ہے. ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا، ہاں ہم ظالم تھے. آگے چل کے آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے. جن کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ناظرین کرام، اس سے آگے سورۃ الاعراف کی 11 سے لے کر 27 تک جو آیات طیبات ہیں، ان میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا، تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ میرا جوہر تخلیق آگ سے اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے. تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا. ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ رب العزت نے اسے یہ مہلت عطا کر دی. اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں داخل کیا اور انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ ہو کر انہیں یہ یقین دلایا کہ جب تم اس درخت کے قریب جاؤ گے یا اس کا پھل کھاؤ گے تو تم پھر کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے، تم جنت میں ہی رہو گے. تو گویا اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کے سامنے قسمیں کھائیں، ان کو اپنا خیر خواہ بتایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا اور پھر انہیں اس زمین پر بھیج دیا گیا جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس کی خلافت عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ کی 59 نمبر آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ اس قوم کے سرداروں نے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور اس وقت اس زمانے میں طوفان نوح بھیجا جس سے اس
بستی کے تمام ظالم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا. صرف وہی بچ سکے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے. اس سے آگے 65 آیت میں حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر طعن کیا، معاذ اللہ، ان کی نبوت کو جٹلایا، ان کی شان میں گستاخیاں کی. ان کے انکار کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب غضب کی صورت میں نازل فرمایا. حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور آیات الہی کو جٹلانے والوں کا قلع کما کر دیا. آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں 73 نمبر آیت ہے. اس میں حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کا ذکر ہے. قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چٹان سے اونٹنی پیدا فرمائی اور اونٹنی نے اس چٹان سے نکلتے ہوئے ایک بچے کو جنم دیا. لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اس طرح کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. اس سے آگے آیت نمبر 80 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کہ ان کی قوم کی بے حیائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائی ہیں؟ اس لیے کہ یہ امت اللہ کو سب سے زیادہ پیاری امت ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کی امت سے محبت فرماتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی امت ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے. پچھلی قوموں پر عذاب جن گناہوں کی وجہ سے نازل ہوا، اللہ کریم نے وہ گناہ اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا تاکہ یہ امت اپنے آپ کو اس عذاب سے اور ایسے گناہوں سے بچا لے، تاکہ یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اس کے بعد اخروی زندگی بھی ان کی کامیابی کے ساتھ ان کو میسر آئے. ناظرین کرام، یہ تھے آج کے اس پارے کے احکامات اور اس کے مضامین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم قرآن کو آسان کر دے اور قرآن کو ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ اور منبع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.